بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ بہت خوش. حرف کہانی کے ساتھ ہم پھر سے حاضر ہیں اور یہ الف نگر پبلیکیشن کی کہانیاں ہیں اور اس میں ہم نے خوب ساری کہانیاں پڑھ لی ہیں اب تک اور اب ہم اس کے بعد اور کہانیاں پڑھیں گے. کون کون سی کہانیاں پڑھیں گے؟ ایک الو اینک والا بی بی بطخوں کو پانی پانی تیزے ٹڈی اور ٹڈا چنڈی کی کوئی چینی چڑیا حاصل پور کیا ماشاء اللہ، کیا زبردست آپ لوگوں کی رفتار ہے ماشاء اللہ. اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ حرف ہے کے بعد کون سا حرف آتا ہے؟ خیر اور آج ہم حرف خے سے کہانی پڑھیں گے. کس کی؟ خیرو خرگوش. اچھا بتائیں، اس تصویر میں خے کہاں لکھا ہوا ہے؟ خے دو جگہ اور ایک اور جگہ بھی ہے. بھائی ڈھونڈے تلاش کریں. اس کے علاوہ بھی ہے نا. اب خرگوش کے پیٹ پہ دیکھیں کیا ہے. خے لکھا ہوا ہے جی. اردو میں خے کہتے ہیں نا. عربی میں خا کہتے ہیں لیکن اردو میں خے کہتے ہیں. اور اس کو انگلش میں تو کھے کے ساؤنڈ ہوتی ہے، کھے ایچ. اب جب ہر زبان کے مختلف طریقے ہوتے ہیں نا. اب اردو میں جب حرف ہے وہ خے ہے اور وہ یہاں پر خیر و خرگوش ہے. بھئی کیا کر رہا ہے خیر و خرگوش؟ آئیں ذرا پتہ کرتے ہیں. الف نگر کی بستی میں خیر و خرگوش سب سے باخبر جانور تھا، کیونکہ اسے کان لگا کر باتیں سننے کی خراب عادت تھی. کبھی وہ پوپو کے گھر کی کھڑکی سے کان لگائے کھڑا ہوتا اور کبھی بی بی بطخوں کے گھر کی کھڑکی کے ساتھ. اگر کوئی بات اڑتی اڑاتی اس کے کانوں میں پڑ جاتی تو وہ اس چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا کر دوسروں کے سامنے پیش کر دیتا. یہ بات کا بتنگڑ کیا ہوتا ہے؟ پتہ نہیں. آپ لوگوں نے وہ والا جو ایک کھیل ہے وہ کبھی کھیلا ہے جسے چائنیز وسپر کہتے ہیں؟ کانا پھوسی والا. کو بتاتے اور کچھ اور میں ایک کے کان میں کچھ کہوں گی، پھر وہ دوسرے کے کان میں کچھ کہے گا، پھر وہ تیسرے کے کان میں کچھ کہے گا، تو پھر آخر میں اس سے کہتے ہیں کہ کیا سنا. تو وہ کیا کہتا ہے؟ جو بات کہی گئی ہوتی ہے وہ بالکل وہ ہو جاتی ہے نا، کچھ بن جاتی ہے. آپ لوگ مل کے کھیلیے گا چائنیز وسپر، کتنا مزہ آئے گا. تو پھر اب دوبارہ کھیلیے گا. تو خیرو بیچا کیا کرتا تھا؟ بات کچھ ہوتی تھی بنا کچھ دیتا تھا. خیرو میں ایک اور خراب عادت بھی تھی اور وہ تھی جھوٹی خبریں گھڑنا. یعنی جو سچ بات نہیں اپنی طرف سے بات بنا کے کہنا. اس دن بھی خیرو خرگوش اخروٹ کھاتے ہوئے اپنے گھر کے باہر چکر کاٹ رہا تھا کہ حاصل پور کا حلوائی وہاں سے گزرا اور اس نے خیرو کی خیریت دریافت کی. خیر ہی تو نہیں ہے، میرے پاس ایک خوفناک اور خطرناک خبر ہے، خیرو نے اس سے کہا. حاصل پور کے حلوائی کو جلدی تھی، اس لیے اس نے خیرو کی بات پر کوئی خاص دھیان نہیں دیا، مگر پاس کھڑے دودو دمبا نے خیرو کی بات سن لی. دودو دمبا نے اس خبر کے بارے میں حیرانی سے پوچھا تو اس کے پاس سے گزرنے والے کچھ اور جانور بھی اس کی بات سن کر اکٹھے ہو گئے. خبر یہ ہے کہ بخارا میں ایک نیا بخار آیا ہے. جو بھی خشخاش کھائے گا اسے خارش اور بخار ہو جائے گا. اس کی بات سن کر سارے جانور خوفزدہ ہو گئے. مگر یہ خشخاش ہوتی کیا ہے؟ دودو نے خوف کے عالم میں پوچھا. وہ خربوزے کے کھیتوں میں ہوتی ہے اور خربوزے جیسی ہی ہوتی ہے. خیرو نے گڑبڑا کر ایک نئی بات گھڑی. اب کیا ہوگا خیرو بھائی؟ دودو کے تو دانت ہی بجنے لگے. مجھے کیا پتا کیا ہوگا، میرا کام خبر دینا تھا، وہ میں نے دے دی. اتنا کہہ کر خیرو وہاں سے چلتا بنا. دودو دمبا پریشانی میں ڈاکٹر بلو بلونگڑے کے پاس گیا اور اسے بھی یہ خبر سنائی. تو وہ بولا، خربوزے کے کھیتوں سے تو ہم سب گزرتے اور کھاتے ہیں، تو کیا ہم سب کو خارش اور بخار ہو جائے گا؟ دودو کی تو جان پر بنی ہوئی تھی، اسے لگا اسے خارش شروع ہو گئی. تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں دودو، ڈاکٹر بلو بلونگڑے نے دودو کو تسلی دی.
کیونکہ اسے خیرو خرگوش کے جھوٹ کا اندازہ تھا۔ نہ تو خشخاش خربوزے کے کھیت میں ہوتی ہے اور نہ ہی اسے کھانے سے خارش ہوتی ہے۔ ڈاکٹر بلو بلونگڑے نے دودو کو سمجھایا، مگر تبھی اس کے پاس ببلو بندر، بی بی بدخو اور پوپو پانڈا بھی آ گئے۔ تینوں اپنا جسم مسلسل کھجا رہے تھے۔ پھر کیا تھا، 1 گھنٹے میں ڈاکٹر بلو بلونگڑے کے کلینک پر جانوروں کی لائن لگ گئی۔ سب کو یہی لگ رہا تھا خشخاش کھانے کی وجہ سے انہیں بخار اور خارش ہو رہی ہے۔ آپ لوگ کو تو خارش نہیں ہو رہی؟ ڈاکٹر بلو بلونگڑے کو بہت غصہ آیا۔ وہ ان سب جانوروں کو لے کر خیرو خرگوش کے پاس پہنچ گیا۔ وہ بڑے مزے سے خربوزہ کھاتے ہوئے اخبار پڑھ رہا تھا۔ خود یہ خربوزہ خود ہی خربوزہ کھا رہا تھا۔ ڈاکٹر بلو بلونگڑے کو دیکھتے ہی اس نے خربوزہ چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ میرا ایک سوال ہے خیرو بھائی، ڈاکٹر بلو بلونگڑے نے آتے ہی کہا۔ خارش اور بخار تو بخارا میں خشخاش کھانے والوں کو ہوگا، تو پھر الف نگر میں سب کیوں کھجا رہے ہیں؟ بخارا الف نگر کے ساتھ ہی تو ہے، خیرو نے بڑا پکا سا منہ بنا کر کہا۔ جھوٹ، بخارا تو سمرقند میں ہے، میں دیکھ چکی ہوں، سمر کی گڑیا ثانی نے جھٹ سے کہا۔ خیرو گڑبڑایا اور بولا، اچھا میں سمجھ رہا تھا ساتھ والی بستی میں ہے۔ اس کی بات سنتے ہی یکدم سب جانوروں نے کھجانا بند کر دیا۔ ڈاکٹر بلو بلونگڑے نے خیرو کو ڈانٹتے ہوئے کہا، خیرو بھائی تمہاری ایک جھوٹی خبر سے جانوروں کو کتنی پریشانی ہوئی، تمہیں کچھ اندازہ ہے؟ خیرو کھسیا کر رہ گیا، یعنی شرمندہ ہو گیا۔ اسے سارے جانور برا بھلا کہہ رہے تھے۔ آئندہ تم صرف اخروٹ کھاؤ گے اور خر کرو گے، جھوٹی خبریں بالکل نہیں دو گے۔ ڈاکٹر بلو بلونگڑے نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ سب جانوروں نے اس کی تائید کی، اگری کیا، سب نے کہا کہ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ خیرو اب خبریں تو نہیں دیتا، مگر سارا دن خرخراتا رہتا ہے، کیونکہ اسے اس دن من گھڑت باتوں کو سچ بنا کر آگے پیش کرنے کی اچھی سزا ملی۔ اب الف نگر کے جانوروں نے بھی یہ سبق سیکھ لیا تھا کہ سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی جھوٹی خبریں آگے پھیلانی چاہیے۔ کیا سمجھے؟ ہمیشہ سچ بولیں، سچی بات بتائیں اور اپنی طرف سے باتیں نہ اپنی طرف سے چٹپٹی کر کے باتیں نہیں بنانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور نظم پڑھنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ آپ سب کو نظم پڑھنا آتی ہے؟ جی اردو آتی ہے؟ لایا ابھی ٹھہرے نا، مل کے پڑھیں گے تو ہم سب کو مزہ آئے گا نا۔ چلے جی اب سنائیں۔ ارے بھائی اس طرح تو آ جائے گی نیند، ہم مل کے پڑھتے ہیں یہاں سے۔ خیرو خرگوش لایا ایک اخبار، اخبار میں ہیں خبریں، جھوٹی سچی سچی جھوٹے گپے ہی گپے۔ چاند کو ہوا بخار تو چھینکا، تارے کا ٹوٹا ہے دانت، سورج دوڑ میں ہارا تو روشنی دی ہے ساری بانٹ، بادل نے اپنے گھر میں لگوا لی ہے کھوٹی، بارش نے پانی کی ٹنکی پر لگوا لی ہے ٹوٹی، خیرو خرگوش لایا یہ خبریں، جھوٹی سچی سچی جھوٹی گپے ہی گپے۔ تو گپے کیا ہوتی ہیں؟ جو جھوٹی سچی باتیں ہوتی ہیں، جو سچ نہیں ہوتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کچھ سوالوں کے جواب۔ مصطفیٰ سب سے پہلے بتائے گا کہ خیرو نے اپنے بارے میں کیا خبر پھیلا رکھی تھی؟ خیرو نے اپنے بارے میں کیا خبر پھیلا رکھی تھی؟ جھوٹی خبریں گھڑنا۔ اور مریم بتائیں گی کہ خیرو کی دوسری خراب عادت کیا تھی؟ سننا دوسروں کی بات، ہاں، کان لگا کے دوسروں کی باتیں سننا۔ عروسہ خیرو نے دودو دمبا کو کیا خطرناک خبر سنائی؟ کہ
خربوزہ سینا. خبر یہ ہے کہ بخارا میں ہاں بخارا میں ایک نیا بخار آیا ہے، اور جو بھی خشخاش کھائے گا خشخاش آئے گا تو بخار. اسے خارش ہو جائے گی اور بخار ہو جائے گا. اور مصطفیٰ ڈاکٹر بلو بلومڑے نے خیر و خرگوش سے کیا سوال کیا؟ کیا سوال کیا؟ بتائیں. خربوزے کے کھیتوں سے تو ہم گزرتے اور کھاتے ہیں، تو کیا ہم سب کو خارش اور بخار ہو جائے گا؟ انہوں نے کیا کہا ڈاکٹر بلو بلومڑے نے؟ خرگوش سے فوراً کیا سوال کیا؟ میرا ایک سوال ہے خیرو بھائی، خارش اور بخار تو بخارا میں خشخاش کھانے والوں کو ہوگا، تو پھر الف نگر میں سب کیوں کھجا رہے ہیں؟ یہ سوال کیا تھا. سمر کی گڑیا ثانی نے خیر و خرگوش سے کیا کہا مریم؟ میں نے خود دیکھا ہے کہ وہاں پہ تو بخارا کے ساتھ کیا ہے؟ بستی ہے. کون سی بستی ہے؟ بخارا کہاں ہے؟ کون سی جگہ پر ہے؟ سمرقند میں. صحیح، بخارا سمرقند میں ہے. اچھا آپ بتائیں کہ خرگوش میں کون کون سے حرف آتے ہیں؟ خرگوش میں خر رے گوش. چپکے دیکھا جا رہا ہے. گا واوشین خرگوش. جب ہمیں لکھنا آتا ہے ہم اور حروف سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ جو اب ہمیں حرف نہیں آتے وہ سب سیکھیں گے. آپ سب کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا. جزاک اللہ خیرن کثیرا. اور انشاءاللہ تعالی اگلی کہانی کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے. کیا آپ اگلی کہانی کے لیے تیار ہیں؟ جی بالکل. اچھا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.